کوئی بھی کام کرتے وقت آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی درخواست کریں اللہ سے، پھر کام کریں۔ جو دعا استخارہ ہے وہ اصل میں اسی لیے سکھائی تھی، ہم نے اس استخارے کو بالکل ایک قرآن اندازی اور وہ جو شعبدہ بازی کا بنا لیا ہے کہ وہ آپ جیسے پرچیاں ڈال کے یہ کام کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے، استخارہ کرنے کو استخارہ کروانا بنا لیا۔ یہ پتہ نہیں شریعت کہاں سے آئی، اور اب تو استخارے کرنے والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور پتہ نہیں کون کون سے تکے قرآن کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ نام بتائیں جی، والدہ کا نام بتائیں، اور قرآن کھولتے ہیں ایسے ذرا سا منہ ہلایا، آپ کا جی یہ مسئلہ ہے، چلو جی اب یہ کیسے بتایا، کہاں سے استخارہ آیا، یہ ساری اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شریعت نے جو استخارہ بتایا ہے وہ اصل میں یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ استخارہ کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا۔ استخارہ الف سین تے طلب پائی جاتی ہے، تو استخارہ کا مطلب خیر مانگنا۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے، آپ کام کرنے سے پہلے اللہ سے خیر مانگتے ہیں کہ اللہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے میں کیسے کروں کہ نہ کروں۔ تو ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، آپ ذرا اس کے دعا کے الفاظ پر غور تو فرمائیں۔ سبحان اللہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ ہے اللہ کا فضل۔ میں اللہ تیرا فضل مانگتا ہوں، میں کام کرنے جا رہا ہوں، میں تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ کا فضل نہ ہو آدمی یقیناً گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ یہ بات ذہن سے محو نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اولین مخاطبین کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ ان کو جب کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار بن چکے ہوتے، جب ان کو کہا جا رہا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہے؟ ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ سے اگر ہر وقت یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنا فضل عطا کر، اور اس کے دعا کرنے کا طریقہ ہر شخص اپنا استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی بہت اہم معاملہ درپیش ہو تو پھر دعا استخارہ مانگنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے یہ دعا سکھائی ہے اسپیسیفکلی، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ اہم معاملہ درپیش ہو تو یہ دعا اس طرح کر لیا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور دعا کرنے کا طریقہ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ میں خیر مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، واستقدرک بقدرتک، اللہ تیری قدرت سے میں طاقت مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اللہ تیرا جو عظیم فضل ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اللہ تیرے پاس طاقت ہے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور علام الغیوب تو ہے، غیب کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو پھر میرے لیے کر دے یہ کام، اور پھر آسان بھی کر دے، مشکلات دور کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں برکت بھی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر اللہ یہ کام میرے لیے، میری زندگی کے لیے، میری آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے، فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اللہ پھر اس کام سے تو مجھے بچا لے اور اس کام کو مجھ سے بچا لے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور میرے لیے وہ کام کر جو میرے لیے بہتر ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہے پھر اس پر میرے اوپر راضی ہو جا۔ تو کسی بھی کام کرنے سے پہلے جب آپ یہ دعا استخارہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ اصل میں اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرنے اور اللہ سے فضل اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے اس کو ایک شعبدہ بازی بنا لی اور بالکل ایک حساب کتاب لگانے کا ایک سسٹم بنا لیا ہے، اور لوگ عجیب و غریب استخارہ آن لائن اور بی بی آن لائن اور بابا آن لائن اور اماں آن لائن اور پتہ نہیں عجیب و غریب، یہ پتہ نہیں کہاں سے شریعت آئی ہے۔ یہ سارا کا سارا ہندو جوگیوں اور جو دور جاہلیت کے عراف اور کاہنوں والا کام ہے، شریعت اسلامیہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سے فضل مانگیں، اللہ سے رحمت،